قال اللہ سبحانہ وتعالی فی شان حبیبہ الکریم مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم هو الحبیب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم۔ حمد و صلات کے بعد معزز سامعین کرام، حضرت انسان جب سے اس پلانٹ پر آیا ہے طرح طرح کی تکلیفیں ہیں، طرح طرح کی پریشانیاں ہیں، طرح طرح کی مصیبتیں ہیں، اور وہ چیخ کر کہتا ہے کہ لائف از ڈیفیکلٹ۔ کبھی گھریلو ناچاکیاں ہو جاتی ہیں، میاں بیوی کے نہیں بنتی، کبھی بیماریاں، کبھی قرضداری ہے، قرضہ لے لیا دینے کے لیے پیسے نہیں، بے روزگاری ہے، جاب نہیں ملتی، اگر جاب مل گئی ہے تو اتنی انکم نہیں ہے، اتنی سیلری نہیں ہے کہ اچھے سے سروائیو کر سکے، کاروبار نہیں ہے، جس کا کاروبار ہے کاروبار میں برکت نہیں۔ تو یہ جو حضرت انسان جنت سے چل کر اس دنیا پر آیا، اس کی ہر شب و روز، ڈے اینڈ نائٹ، یہ پریشان دکھائی دیتا ہے۔ پرابلمز، سیٹ بیکس، چیلنجز، اور ان پریشانیوں اور تکلیفوں سے بچنے کے لیے کبھی وہ کوئی طریقہ اپناتا ہے، کبھی کون سا طریقہ اپناتا ہے، کبھی کہاں جاتا ہے، کبھی کسی کے پاس جاتا ہے، اور اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح اس پلانٹ کو میں جنت بنا دوں، میری لائف ہیون بن جائے، میں خوش رہوں۔ اور یہ تمام تر چیزوں کے حصول کے لیے اس کو لگتا ہے کہ اس پلانٹ پر جو موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہے وہ منی ہے۔ اگر میرے پاس پیسہ آ گیا، اگر میں ویلتھی بن گیا، اگر میں ملینر ہو گیا، اگر کسی بھی طرح سے میرے پاس زیادہ پیسہ آ گیا تو یہ میری پریشانیاں، یہ میری مصیبتیں، یہ میرے جو بیماریاں ہیں، قرضداریاں ہیں، جو ریلیشن کے ایشوز ہیں، یہ سب سولو ہو جائیں گے۔ اور پھر جب اس کو اندر سے یہ آواز آتی ہے کہ پیسہ بناؤ، تو پھر وہ پیسہ بنانے کے لیے باہر نکلتا ہے، مگر پھر اس کو ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ میں نے اپنی طرف سے تو کوشش کر لی، ہر طرح سے کوشش کرتا ہوں، جاب پر بھی جا رہا ہوں، بزنس بھی کھولے ہیں، مگر ابھی جاب کے 2 ہفتے نہیں گزرتے کہ مجھے فائر کر دیا جاتا ہے۔ کاروبار ایک شروع کرتا ہوں، وہ فلاپ ہو جاتا ہے، لاس ہو جاتا ہے، دوسرا شروع کرتا ہوں، وہ بھی گیا۔ کاروبار پہ کاروبار کر رہا ہوں مگر پیسہ آتا دکھائی نہیں دے رہا۔ پھر وہ پریشانی کے عالم میں کسی نیک بندے کے پاس آتا ہے، کسی صوفی کے پاس آتا ہے، کسی اللہ والے کے پاس آتا ہے، یہ سمجھنے کے لیے کہ میں کیا غلط کر رہا ہوں۔ میں تو کوشش کر رہا ہوں کہ میں کچھ پیسہ بناؤں، مگر کیا مسٹیک ہے میری کہ جس کی وجہ سے آتا ہوا پیسہ چلا جاتا ہے، آتا ہوا پیسہ چلا جاتا ہے۔ تو اسی طرح امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے پاس ایک شخص آ گئے، وہ ہم میں سے ہی ہوگا جو دنیا کا تھکا ہارا، پریشانیوں سے پریشان ہو کر امام حسن بصری کے پاس آ گیا اور آ کر کہتا ہے حضرت میری فارمنگ ہے مگر بارش نہیں ہو رہی اور بارش کو میں کنٹرول نہیں کر سکتا، آپ مجھے ایسا طریقہ بتاؤ کہ بارش ہو جائے، کیونکہ بارش ہوگی تو زمین جو ہے سبزہ ہو جائے گی، فصل ہو جائے گی، اور جب سبزہ ہوگے گا، فصل ہوگے گا تو میں سیل کروں گا۔ امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ سمجھتے ہیں کہ مسٹیک کیا ہے اس انسان کی، حضرت انسان کی، اس ہیومن بینگ کی، کہ وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے مگر بڑھ نہیں پاتا۔ امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی نے اس کو جواب میں کہا استغفر اللہ، اللہ سے خوب توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ وہ یہ جملہ سن کر چلا گیا۔ اب ان کے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے تھے، شاگرد بیٹھے ہوئے تھے امام حسن بصری کے،
تو تھوڑی دیر میں ایک اور شخص آ گیا, وہ بھی تھکا ہارا پریشان تھا. اس نے آ کر کہا حضرت میرے تو روزی روزگار کے واندے لگے ہوئے, کچھ نہیں ہے, کوئی سورس آف انکم نہیں ہے, کچھ بھی شروع کرتا ہوں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ انویزیبل پاور ہے جو مجھے روکتا ہے, کامیابی کی طرف بڑھتے بڑھتے واپس آ جاتا ہوں. امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی نے اس کی کمپلین کو سنا کہ اس کی لائف ڈیفیکلٹ ہے, اس کے پاس فائنینس کا ایشو ہے, تو آپ فرماتے ہیں استغفر اللہ, تو بھی استغفار کیا کر, توبہ کیا کر. اب یہ وظیفہ اس کو بھی دے دیا. اب یہ بیٹھا ہی تھا, تھوڑی دیر میں ایک اور شخص کھڑا ہو گیا اور اگر کہنے لگتا ہے حضرت بے اولاد ہوں, سال ہو گئے شادی کو, ہر ڈاکٹر کو دکھا دیا, ہر طبیب کو دکھا دیا, ہر کوئی کہتا ہے یو آر ٹوٹلی فٹ, فزیکلی کوئی پرابلم نہیں ہے, نہ مجھے نہ میری وائف کو, مگر سال گزر گئے, اولاد کی نعمت سے محروم ہوں. میرا بھی دل کرتا ہے کہ میرے گھر میں ہی بچے کھیلے, بچوں کی رونق میرے گھر میں ہو. میں نے کئی دفعہ دعائیں بھی کر لی, مگر حضرت اب آپ کے پاس آیا ہوں, کیا ایسا کوئی طریقہ ہے آپ کے پاس, کوئی انویزیبل جو مجھے نہیں پتا آپ کو پتا ہو؟ اگر آپ بتائیں تو اللہ مجھے اولاد دے دے. امام حسن بصری نے اس کو بھی جواب میں کہا استغفر اللہ, تو بھی استغفار کر, توبہ کر. اب یہ بیٹھ گیا, ایک اور شخص کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا حضرت میرے پاس ایک زمین ہے, پلاٹ ہے میرا, میں نے فارمنگ کرتا ہوں مگر ہر دفعہ ناکام ہوتا ہوں. امید ہوتی ہے کہ اس دفعہ تو اچھی فصل ہوگے گی, بڑا سبزہ اگے گا اور میں اچھی سیل کروں گا, مگر سبزہ اگنے سے پہلے ہی زمین بالکل ختم, ڈیڈ ہو جاتی ہے, میں کیا کروں؟ تو آپ نے اس کو بھی کہہ دیا استغفر اللہ, تو بھی استغفار کر لیا کر, توبہ کر لیا کر. اب 4 ٹائپس آف پرابلمز ہیں. ایک آ کر کہہ رہا ہے کہ بارش نہیں ہو رہی, دوسرا کہتا ہے مجھے فائنینس کا ایشو ہے, تیسرا کہتا ہے میرے پاس اولاد نہیں ہے, چوتھا کہتا ہے میری زمین سے فصل نہیں اگ رہی. اور 4 ڈفرنٹ پرابلمز کا 1 سولوشن. بھائی اگر کسی کے سر میں درد ہوگا تو ڈفرنٹ میڈیسن ہے, پیٹ میں درد ہوگا تو ڈفرنٹ ہے, جیسی پرابلم ویسی دوا, جیسی پرابلم ویسا میڈیسن ہے. مگر یہ جو مولانا صاحب ہیں شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, یہ ہر پرابلم کا ایک ہی سولوشن دے رہے اور کہتے ہیں کہ اللہ سے استغفار کرو, توبہ کرو. تو ایک آپ کے شاگرد تھے ربی بن صبیح, یہ کھڑے ہو گئے اور کہا حضرت سوال کرنا چاہتا ہوں. سوال یہ ہے کہ 4 ڈفرنٹ ٹائپ کے لوگ آئے, ڈفرنٹ ٹائپ کی پریشانیاں ہیں, ہر ایک کا پرابلم الگ ہے, مشکل الگ ہے, مصیبت الگ ہے, مگر آپ نے ہر ایک کو ایک ہی وظیفہ پڑھنے کے لیے بول دیا اور یہ کہ استغفار کرو. ایسا کیوں؟ تو حضرت امام حسن بصری کی دیکھیں قرآن کی انڈرسٹینڈنگ کیسی تھی. قرآن سے یہ وظیفہ نکالا آپ نے اور کہا یہ وظیفہ میرا دیا ہوا نہیں ہے, حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ کہا تھا. اور پھر سورہ نوح کی آیت کریمہ تلاوت کی, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. حضرت نوح نے اپنی قوم سے کہا استغفروا ربکم انہ کان غفارا, کہ تم استغفار کرو, اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرو, اپنے رب کی بارگاہ میں گناہوں سے سچی توبہ کرو. انہ کان غفارا, کہ اللہ گناہوں کو بخشنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا. اور جب یہ کنڈیشن فلفل ہو جائے گی, استغفار کر لو گے, پہلا جو فائدہ اور ریوارڈ ہوگا, اللہ فرماتا ہے یرسل السماء علیکم مدرارا, اللہ تعالیٰ موسلا دھار بارش کو برسا دے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ, اور اللہ تمہارے سپورٹ کرے گا, ہیلپ کرے گا مال دے کر. وَبَنِينَ, اور بیٹے دے کر. بارش بھی دے گا, مال بھی دے گا, اولاد بھی دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, اور تمہارے جو پلاٹ ہے وہ جنت بن جائیں گے, اس پہ سبزہ اگا کرے گا اور اس میں نہریں جاری ہو جائیں گی. امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ وظیفہ میرا اپنا تھوڑا ہی ہے, یہ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دیا کہ ایک عمل کرو استغفار, اللہ تعالیٰ تمہاری اس لائف کو آسان کر دے گا. اس لائف کو جو کہ ریئل میں ڈیفیکلٹ ہے اس کو آسان کر دے گا. مال چاہیے مال ملے گا, اولاد چاہیے اولاد, ڈپریشن سے فری ہونا چاہتے استغفار کرو, اسٹریس لائف میں آگے استغفار کرو, فزیکل بیماری آ گئی ہے استغفار کرو, ایموشنل پرابلم آ گئی استغفار کرو. استغفار وہ طریقہ ہے کہ انسان اپنی اس جرنی کو ایزی جرنی بنا سکتا ہے.
یہ چھوٹی سی 70-80 ایئرس کی جرنی ہے، مگر یہ انسان اس پلانٹ پر اتنا پریشان دکھائی دیتا ہے، اور اپنے ہی ہاتھوں سے وہ گناہ کر کر کے، مسٹیک کر کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کر کے اپنی لائف کو ڈیفیکلٹ کرتا ہے، ڈپریس ہو جاتا ہے، اور پھر وہ پریشان ہو کر یہاں وہاں جاتا ہے، کہیں نہ جائے، قرآن کی بارگاہ میں آ جائے، نبی کی بارگاہ میں آ جائے، اور ان لوگوں کی طرف سے جو سولوشن مل رہا ہے کثرت مال کا، اولاد کا، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں کے اندر ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام استغفار کرنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی کی حکایت سے پتہ چلا کہ اگر میں اور آپ پریشان ہیں، اور ہر ایک کی لائف میں چھوٹی موٹی پریشانی تو چلتی رہتی ہے، ایوری ڈے وی فیس مینی ڈیفیکلٹیز، تو ان ڈیفیکلٹیز کا سولوشن کیا ہے؟ استغفار، استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بارے میں خود فرماتے انی لا استغفر اللہ فی کل یوم 70 مرہ، فرماتے میرے صحابہ میں ہر روز 70 ٹائمز استغفار کرتا ہوں۔ حالانکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہے، سید المعصومین ہے، آپ کا کوئی گناہ نہیں ہے، اگر ہمیں سکھا رہے ہیں کہ میری امہ تم تو گناہ کرتے ہو، یہ گناہ یہ بیریئر ہیں، وہ جو خوشحالی تمہاری طرف آنا چاہتی ہے، جو مال کی کثرت آنا چاہتی ہے، جو اولاد کی برکت تمہارے پاس آنا چاہتی ہے، تم خود اس کو بیریئر لگا کر روک دیتے ہو، اور وہ بیریئر ہے گناہ۔ اور گناہ کو ریموو کرنے کی جو پالش ہے، جو کیمیکل ہے جس سے ہم چافو ختم کر سکتے ہیں، وہ استغفار ہے۔ جب آدمی اللہ کی بارگاہ میں یہ کہہ دیتا نا، یا اللہ میں گناہ گار ہوں، میں نے بہت گناہ کر دیے، سچے دل سے استغفار کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو مال بھی عطا کرتا ہے، اس کی اولاد بھی عطا کرتا ہے، جو آسمان سے بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے، اور لائف کی جو ڈیفیکلٹیز ہیں وہ سولو ہو جاتی ہیں۔ صلاۃ الاستسقاء کیا ہے؟ جسے کہتے ہیں بارش نہیں ہوتی تو صلاۃ الاستسقاء پڑھی جاتی ہے، لوگ جاتے ہیں شہر سے باہر ایک بڑے میدان میں، گراؤنڈ میں، اور نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ بارش ہو جائے۔ تو اسی طرح سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہی تھی، تو آپ بھی لوگوں کو لے کر چلے، ایک گراؤنڈ میں پہنچے، اور وہاں پر آپ نے صلاۃ الاستسقاء پڑھی، اور ہاتھ اٹھا کر ایک کام کیا، صرف سمپل ون تھنگ، استغفار کیا کہ اللہ میرے گناہ معاف کر دے، ہم سب کے گناہ معاف کر دے، ان کے گناہ معاف کر دے۔ اللہ سے صرف گناہوں کی معافی ہی مانگتے رہے۔ اب جو لوگ ہاتھ اٹھا کے کھڑے تھے وہ انتظار کر رہے تھے کہ عمر فاروق کب کہیں گے کہ یا اللہ بارش برسا دے، کیونکہ مین پرپس تو صلاۃ الاستسقاء کا یہ ہے کہ ہم دعا کر کے کہیں یا اللہ آسمان سے بارش نازل کر دے۔ مگر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی پوری دعا میں ایک ہی جملہ تھا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو جب آپ کی دعا ختم ہو گئی اور بارش کا ذکر ہی نہیں، تو جب آپ چلے گئے تو ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا اے عمر، ہم سب گئے تھے اس لیے کہ بارش کے حصول کی دعا کرے کہ اللہ تو بارش برسا دے، مگر تمہاری ساری کی ساری دعا میں بارش کا ذکر ہی نہیں، بارش تو تم نے مانگی نہیں، یہ کیا تھا؟ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جواب میں جو جملہ کہا، فرماتے ہیں میں نے اللہ سے بارش ہی مانگی ہے، میں نے بارش ہی مانگی ہے، مگر میں نے وہ طریقہ اپنایا کہ جو موسٹ پاورفل ہے، اور موسٹ پاورفل طریقہ یہ ہے اللہ سے بارش مانگنے کا کہ استغفار کر لیا جائے، اپنے گناہوں پر ندامت کر لی جائے، شرمندہ ہوا جائے، اللہ سے توبہ کر لی جائے، اللہ کی بارگاہ میں جھک کر معافی مانگ لی جائے۔ یہی تو وہ سیکرٹ ہے کہ اگر کوئی استغفار کر لیتا ہے تو بقیہ الفاظ دعا کہنے کی ضرورت ہی باقی نہیں بچتی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسمان سے بارش اتار دیتا ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ ما صلاۃ الاستسقاء، یہ صلاۃ الاستسقاء ہے کیا جو بارش کے حصول کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے، یہ کیا ہے؟ تو آپ کا ایک ہی جواب تھا، آپ فرماتے ہیں هو الاستغفار، جس کا بیسک تھیم ہے نا وہ صرف استغفار ہے، کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی نعمتیں، خوشحالی، مال، دولت، بارش، یہ رکاوٹ بن جاتا ہے، گناہ اس بندے تک پہنچ نہیں پاتی ہیں نعمتیں۔ فار ایگزامپل آپ کے پاس پانی ہے، ٹینک میں پانی بھرا ہوا ہے اور ٹینک کا پانی سپلائی دے رہا ہے، مگر جو آپ کا ٹیپ ہے ادھر پانی نہیں آ رہا۔ اب آپ پریشان ہو گئے کہ ٹنکی فل ہے مگر نلکے سے پانی کیوں نہیں آتا؟
پھر آپ جب ڈیپ ڈاؤن گئے, کسی فنڈی کو بلایا تو پتا چلا کہ پائپ کے اندر بیریئر تھا, کچھ چیز رکی ہوئی تھی, اٹکی ہوئی تھی, اور جو پانی کی سپلائی وہاں سے آ رہی ہے مگر نلکے تک نہیں پہنچنے دیتی. اب جو سمجھدار فنڈی ہوگا وہ کیا کرے گا؟ وہ سمپل سا بیریئر کو ریموو کرے گا بس. باقی سب آٹومیٹک ہے, سپلائی وہاں سے آ رہی ہے, یہاں ریسیو ہوگی, مگر بیریئر ہے, وہ چاقو ہے, وہ کوئی چیز ہے جو پانی کو آگے جانے سے روک رہی ہے. اب جو وائز فنڈی ہوگا وہ سمپل سا بیریئر کو ریموو کرے گا, اور وہ جو پانی کی سپلائی اوپر سے آ رہی ہے وہ نلکے سے ہوتے ہوئے ہمارے ہاتھ میں پانی آ جائے گا. یقین کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے خوشحالی کا پانی آنا چاہتا ہے, مال کی کثرت کا پانی آنا چاہتا ہے, اولاد کی کثرت کا پانی آنا چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے بندوں پر غفور الرحیم ہے, وہ تو انسان کو خوش دیکھنا چاہتا ہے اس پلانیٹ پر, وہاں سے سپلائی ہے. اللہ فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. اے انسان تو رزق کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے, رزق کا وعدہ تو میں نے کیا ہے. اور جب اللہ کسی چیز کی سپلائی کا وعدہ کرے تو انڈرسٹوڈ ہے کہ 100% سپلائی ہوگی. سپلائی وہاں سے آ رہی ہے, رزق مل رہا ہے. اللہ فرماتا ہے زمین پر جتنے بھی دابہ ہیں, لیونگ تھنگز ہیں, ان کو روزی دینا, سبسٹینس دینا, رزق دینا, یہ میرے ذمہ کرم پر ہے. It is must for me to give them risk. اللہ نے وعدہ کیا, must کہا ہے کہ مجھ پر واجب ہے یہ کہ میں بندوں کو رزق دے رہا ہوں. تو جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا وعدہ کرے تو وہاں سے رزق مل رہا ہے, وہاں سے سپلائی آ رہی ہے. ہمارے ہاتھ میں کیوں نہیں ہے؟ ہمیں کیوں بیماری آتی ہے؟ ہمیں کیوں مصیبتیں آتی ہیں؟ ہمارا ریلیشن کیوں خراب ہے؟ ہمارے پاس مال کم کیوں ہے؟ ہماری جاب کیوں ہمیں پروموشن نہیں دیتی؟ آخر کیا وجہ؟ روزگار ہے, کاروبار کھول کے بیٹھتے ہیں, سیم مارکیٹ ہے, سیم انڈسٹری ہے, دوسرا شخص سکسیسفل نظر آ رہا ہے, اس کا پیسہ بڑھ رہا ہے, اس کے ایسٹ بڑھ رہے ہیں, اس کی انکم بڑھ رہی ہے. سیم مارکیٹ میں دوسرا بندہ بیٹھا ہوا ہے مگر وہ نیچے ہی آتا جا رہا ہے. سیم پروڈکٹ ہے, سیم انڈسٹری ہے, سیم سٹی ہے, ایون یہ کہ سیم اسٹریٹ ہے, مگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہی جگہ پر کھلی ہوئی دکانیں بھی سیم پروڈکٹ سیل کرتی ہیں, مگر کسی کے کسٹمر کے رش ہے, لسٹ میں, ویٹنگ لسٹ میں بیٹھے ہوئے, اور کچھ صبح سے لے کر شام تک مکھیاں اڑاتا رہتا ہے کہ کوئی کسٹمر تو آئے. تو وجہ کیا ہے؟ ڈفرینٹ پیپل ہیں, سیم پروڈکٹ ہے, سیم بزنس ہے, سیم اسٹریٹ ہے, مگر ڈفرینٹ کیا ہے؟ ڈفرینٹ پیپل ہے. دا اونر آف دا بزنس از ڈفرینٹ, اور اس کے ڈفرینس کی وجہ سے وہ آتا ہوا رزق کسی کے پاس اتنا آ رہا ہے کہ اٹھائے نہیں اٹھا سکتا, وہ سنبھالے نہیں سنبھال سکتا, اور کوئی پائی پائی کا محتاج ہے. وجہ کیا ہے؟ کیا وہ ایسا کام کر رہا ہے کہ جس کی وجہ سے رزق کے دروازے کھلے ہیں؟ رزق سب کو ملتا ہے, اس کو نہیں ملتا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں سے پتا چلتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے سیکرٹ ریویلڈ کیا ہے. کہ سیکرٹ کیا ہے؟ کہ کوئی کاروبار کرتا ہے, اس کا کاروبار اسکائی راکٹ ہوتا ہے, اور کوئی کاروبار کرتا ہے مگر اس کو سروائیول موڈ سے باہر نہیں آتا, وہ کہ یار میں کماؤں تو کیسے کماؤں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بتا دیا تھا کہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ کوئی شخص خوشحالی کے قریب بھی نہیں پھٹکتا, اور کوئی ایسا ہے کہ جو رچ ہے وہ ریچر ہوتا جا رہا ہے. حضور علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا ان العبد لا يحرم الرزق بخطیئۃ او فی روایت بذنب یصیبہ. آقا علیہ السلام نے ان دونوں کے بارے میں سیکرٹ ریویل کر دیا کہ ایک شخص سیم بزنس کر کے کامیاب ہو رہا ہے اور دوسرا اسی بزنس میں ناکام ہو رہا ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ان دونوں میں وہ جو ناکام ہے وہ بندہ ہے کہ جو گناہ کرتا ہے. He is a sinful person. اور اس کے سن کی وجہ سے وہ رزق جو آنا چاہتا تھا, آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لا یحرم, اس بندے کو اس رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے, ڈپرائیوڈ ہو جاتا, صرف ایک ذنب کی وجہ سے, بذنب, ایک گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم ہوتا ہے. اور میں اور آپ کتنے گناہ کرتے ہیں؟ صبح سے لے کر رات تک گناہ, فرائیڈے سے لے کے نیکسٹ فرائیڈے تک گناہ, ایک مہینے سے دوسرے مہینے تک گناہ, ایک سال سے دوسرے سال تک گناہ, ساری زندگی گناہوں بھری ہے. اور پھر ہم رو رہے ہوتے ہیں, چیخ رہے چلا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں میرے ساتھ کیوں ہوتا ہے, وائی ہیپنڈ ود می, میرے ساتھ ہی کیوں ہے, میں کوئی کاروبار کرتا ہوں کیوں اوپر نہیں جاتا, کتنے کاروبار کھول کے بند کرتا ہوں, کیوں میرے روزی روزگار میں برکت نہیں ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ وی آر کمیٹنگ سو مینی سنس,
اور ایک سن، ایک گناہ ہمارے رزق کے لیے بیریئر ہے، تو جب مینی سنز ہیں تو پھر رزق آئے گا کیسے؟ اگر رزق آئے گا بھی تو انف اتنا ہوگا کہ زندہ رہ سکیں، سروائیول موڈ میں رہیں گے ساری زندگی، کبھی بھی لگژری لائف اسٹائل نہیں ملنے والا۔ کیوں؟ کیونکہ جو گناہ کر کے مال کماتا ہے اس کے مال میں برکت نہیں ہوتی۔ کمائے گا، بچہ بیمار ہو گیا اس میں نکل گیا، کمائے گا خود بیمار ہو گیا اس میں نکل گیا، بڑا اچھا پیسہ کما لیا مگر اچانک کرونک ڈیزیز آ گئی، کینسر ہو گیا، لنگز کا پرابلم ہو گیا، کوئی نہ کوئی چیز ایسی آ رہی ہے کہ مال آتا ہے جاتا ہے، آتا ہے جاتا ہے، برکت نہیں ہے۔ کوانٹٹی ہے مگر کوالٹی نہیں ہے۔ کوالٹی برکت کا نام ہے کہ آپ کے پاس کوانٹٹی بھلے کتنی زیادہ ہو، اگر برکت نہیں ہے تو کوانٹٹی از ناٹ انف۔ کوالٹی کی ضرورت ہے کہ تھوڑا بھی ہے مگر آپ کی بیسک نیڈز پوری ہو رہی ہیں، بیسک نیڈز سے آگے چل کے آپ کو لائف میں فیسلٹیز آ رہی ہیں اور آگے چل کے لگژری لائف آ رہی ہے۔ کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ آپ نے اللہ کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھا کر اپنے گناہوں سے سچی توبہ کی ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا من لزم الاستغفار، استغفار کیا ہے؟ اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں من لزم الاستغفار، اے میرے صحابہ سن لو کہ جو استغفار کی کثرت کرے، کنسسٹنسی کے ساتھ استغفار کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے، پھر حضور فرماتے ہیں جعل اللہ لہو، اللہ تعالیٰ کے حبیب فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ بنا دے گا اس کے لیے لکل ہم فرجا، اگر اس کو کوئی غم ہے تو وہ خوشی میں چینج ہو جائے گا، وَلِكُلِّ ضَيْقٍ مَخْرَجًا، اگر کہیں پہ اسٹک ہو جائے گا اس کو ایگزسٹ کا ڈور نظر آ جائے گا، اس کو نظر آئے گا یہ راستہ ہے میرا، اس کا انٹویشن اس کو بتاتا ہے کہ یہاں میں جو اسٹک ہو رہا ہوں اس راستے کو فالو کروں گا میں منزل کی طرف پہنچ جاؤں گا۔ کرنا کیا ہے؟ استغفار۔ پھر حضور فرماتے ہیں وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو استغفار کو کثرت سے کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس کی ایکسپیکٹیشن ہی نہیں ہوگی۔ ان ایکسپیکٹڈ ویز، دیکھیں دنیا میں رزق کے دو ہی طریقے ہیں، ایک ایکسپیکٹڈ ہے، آپ جاب کرتے ہو اینڈ آف منتھ آپ کو سیلری ملتی ہے، آپ بزنس کرتے ہو پروڈکٹ سیل کرتے ہو آپ کی انکم آتی ہے، یہ ایکسپیکٹڈ ویز ہیں۔ مگر کیا لائف میں آپ نے ایسے لوگ نہیں دیکھے کہ جن کو ان ایکسپیکٹڈ ویز سے پیسہ ملا ہو؟ سرپرائزنگلی یار یہ کیسے ہو گیا؟ آقا علیہ السلام تو ان ایکسپیکٹڈ وے بتا رہے ہیں کہ جو استغفار کی کثرت کرے گا اللہ تعالیٰ وہاں سے روزی کا اہتمام کرے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ کیا آپ میں سے بزنس کرنے والے کو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے 2 سال پہلے کسٹمر آیا تھا اس نے آنا چھوڑ دیا مگر آپ کو پیسوں کی نیڈ تھی اور آج ہی آ گیا وہ، اور آپ حیران ہو گئے رے یہ میرے سے لیتا تھا مال پہلے لینا چھوڑ دیا تھا آج کس سے آ گیا؟ یہ ان ایکسپیکٹڈ تھا میرے لیے، عید آ رہی ہے بچوں کے لیے کچھ نہیں کر سکے، ان ایکسپیکٹڈ کسٹمر آ گئے۔ یہ جو ہماری لائف میں میراکلز ہوتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ آقا علیہ السلام نے پہلے بتا دیا کہ جو گناہوں سے توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی لائف کو میراکل بنا دیتا ہے، اس کا بزنس میراکل ہو جاتا ہے، اس کی جو ویلتھ ہے وہ میراکل ہو جاتی ہے۔ لوگ حیران ہو رہے ہوتے ہیں، سمجھتے ہیں کوئی جادو کا چھڑی اس کے ہاتھ میں ہے، کوئی لیمپ آ گیا اس کے ساتھ، اللہ دن کا چراغ ہے کہ یوں کرتا ہے اور جن باہر آ جاتا ہے اور یہ جس بزنس میں ہاتھ ڈالتا ہے کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ دن کا چراغ ہے بھائی، وہ استغفار ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو استغفار کر تو لے، اور استغفار ایک دفعہ نہیں، فرمایا لازمہ کرے، کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے، کوئی پریشانی نہیں رہے گی، کوئی اسٹکنس نہیں رہے گی، اور رزق وہاں سے آئے گا کہ خود حیران ہو جائے گا کہ یار میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا۔ یہ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں، اور حضور علیہ السلام کو کون بتاتا ہے؟ حضرت جبریل، کیونکہ آپ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جبریل لے کر آتے ہیں کہ یا رسول اللہ ان کو یہ چیز بتا دیجئے، اور جبریل جو میسج لے کر آتے ہیں وہ اللہ کا میسج ہوتا ہے، اور اللہ ہی از آل پاورفل، ہی از سسٹینر، ہی از مینٹینر، رزق وہ دیتا ہے، وہی رزاق ہے، ذو القوت المتین ہے، وہ اپنے بندوں کو اسباب کے تحت رزق دیتا ہے۔ ایک سبب ریویلڈ کیا آقا علیہ السلام نے کہ تم استغفار کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں ان ایکسپیکٹڈ ویز سے پیسہ دے گا۔ استغفار۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ میں بات ختم کرتا ہوں، بارش نہیں ہو رہی، اور یاد رکھیے کہ رین جو ہے یہ روزی اور اس دنیا میں سروائیول کے لیے موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہے۔ جن کنٹریز میں بارش نہیں ہوتی نا، آپ جا کے دبئی میں دیکھیں، یو اے میں جا کر دیکھیں، وہاں بارش نہیں ہو رہی، وہ بارش کو آرٹیفیشل رین کریٹ کرتے ہیں، ملینز آف ڈالر خرچ کر کے آرٹیفیشل رین کریٹ کرتے ہیں، انہیں پتا ہے کہ رین کی کتنی نیڈ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے،
بارش نہیں ہو رہی. پریشان ہو گئے لوگ. موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے, آپ نے کہا چلو صلاۃ الاستسقاء پڑھتے, اللہ سے مانگتے. سب لوگ موجود ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے عرض کرتے ہیں, مولا بارش برسا. جواب آتا ہے کہ بارش نہیں برسے گی. پوچھا کیوں؟ کہا ایک شخص ہے لم یستغفر اللہ منذ 40 سنہ, 40 سال ہو گئے گناہ کرتا ہے مگر توبہ نہیں کرتا. ایک شخص کی وجہ سے سارے کے سارے لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے. کرتا کیا تھا؟ سنز کرتا تھا مگر توبہ نہیں کرتا تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا کہ بھائی یہاں پر ایک شخص ہے کہ جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی, وہ سنفل پرسن ہے اور استغفار بھی نہیں کرتا, توبہ بھی نہیں کرتا, اس کو نکلنا ہوگا. اب جس نے گناہ کیا تھا اس کو ریئلائز ہوا یہ تو میں ہوں, اس نے دل ہی دل میں استغفار کر دیا. 40 سال تک نہیں کہا, آج کہہ دیا. ابھی وہ نکلا نہیں تھا کہ آسمان پہ بادل آئے اور موسلادھار بارش ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام نے اس کی مولا وہ تو نکلا ہی نہیں کہ جس کی وجہ سے بارش رکی تھی. اللہ نے جواب دیا اسی کی وجہ سے بارش برسی ہے. جو نہیں نکلا اس نے 40 سال میں مجھے ایک دفعہ بھی نہ کہا کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے, مگر آج مجھ سے معافی مانگی, میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے اس کی مولا دکھا تو دے کون ہے. کہا کہ جب گناہگار تھا تب میں نے پردہ رکھا, اب تو اس نے توبہ کر لی ہے, جھک گیا ہے میری بارگاہ میں, اب میں اس کو کیسے ریویل کر سکتا ہوں. مگر ایک شخص کے گناہ پوری کی پوری سٹی کے لیے نحوست کا سبب بن گیا. تو ہم غور تو کریں, ہم جب گناہ کرتے ہوں گے تو ہماری فیملی کتنی ڈیفیکلٹ موڈ میں رہتی ہوگی. بیوی بیچاری انتظار کرتی ہے کہ یہ جاب پہ گیا, یہ کمانے گیا, مگر واپس میں زیرو انڈا لے کر آتا ہے. کیوں لے کر آیا؟ کیونکہ گناہ کرتا ہے, وقت دیتا ہے, ٹائم دیتا ہے, مگر رزق میں برکت نہیں ہے. اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرتے. گناہوں سے جو توبہ کرتا ہے نا اس کے پاس رزق کیسے آتا ہے. ایک وظیفہ بتاؤں ملفوظات اعلی حضرت میں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے تھے اور آقا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایسا لگتا ہے دنیا مجھ سے ناراض ہو گئی, یعنی ویلتھ اور منی مجھ سے ناراض ہے, میری دوست نہیں ہے. آپ کبھی کبھی بولتے ہیں نا یار ایسا لگ رہا ہوتا ہے دشمن ہے, جہاں جاب کے لیے ہاتھ بڑھاؤ, جہاں بزنس کے لیے آگے بڑھو, ایسا لگتا ہے کوئی انویزیبل فورس ہے, انیمی ہے, دشمنی ہے, میری دوست نہیں ہے پیسہ. تو آقا عرض کرتے ہیں صحابی یا رسول اللہ میرے کو ایسا لگتا ہے دنیا میری دوست نہیں ہے, ناراض ہے مجھ سے, بڑا برا حال ہے, پیسہ نہیں ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کیا کروں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں فرمایا تم وہ اسپیسیفک ورڈز کیوں نہیں کہتے کہ جس کی وجہ سے اللہ لوگوں کو رزق دیتا ہے, اور اللہ کے کچھ اینجلز ہیں, اسپیشل اینجلز ہیں جو یہ ورڈز کہتا ہے اس کو اتنا دیتے ہیں, رزق اتنا دیتے ہیں کہ ختم نہیں ہوتا. صحابی کی توجہ بڑھ گئی, یا رسول اللہ بتائیں یہ کون سا سیکرٹ ہے جو مجھے نہیں پتا, بتائیں وہ کون سے اسپیسیفک ورڈز ہے, کتنی مرتبہ کہنے اور کب کہنے. 3 things. آقا علیہ السلام نے فرمایا 100 times کہنے. یاد رکھیے جو وظیفہ ہوتا ہے نا یہ اسپیسیفک ہوتا ہے, اس کو ایسے ہی کرنا ہوتا ہے جیسا بتایا گیا ہو. فرمایا اسپیسیفک ہے, 100 times کرنا کب ہے؟ کہا طلوع فجر کے وقت, جب سحری کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے اور اذان کا وقت شروع ہوتا ہے. کہا اس وقت کرنا ہے, 100 times کرنا ہے, اسپیسیفک ٹائم ہے, اس وقت کرنا ہے. کہا کہنا کیا ہے؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ کہنا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ. دوبارہ سن لے, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ. 100 times کہو, طلوع فجر کے وقت کہو, یہ اسپیسیفک ورڈز کہو. اب وہ صحابی چلے گئے. اب ان کی لائف میں میراکل کیسا ہوا؟ جسٹ آفٹر 7 days, 7 دن گزرے تھے, واپس آئے. آقا علیہ السلام نے پوچھا سناؤ وظیفہ اثر کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ عرض کہ یا رسول اللہ اتنا مال آ گیا, اتنا پیسہ آ گیا کہ سمجھ نہیں آتی رکھوں کہاں اور اٹھاؤں کہاں سے. سمپل سا وظیفہ استغفار. تو جو استغفار کی کثرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ڈیفیکلٹ جرنی کو ایزی کر دیتا ہے. میں نے پہلے کہا اس پلانٹ پہ میں اور آپ ہم جنت میں نہیں, لائف از ٹوٹلی ڈیفیکلٹ, پریشانیاں ہیں, پرابلمز ہیں, مگر کچھ لوگوں کی لائف اس پرابلم کے بعد بھی بڑی ایزی لگتی ہے, اسموتھلی گزر جاتی ہے, کیونکہ وہ جو نا آئل ڈالتے ہیں اپنے انجن کو, وہ فیول دیتے رہتے ہیں, تو ان کی لائف ڈیفیکلٹ ہوتی ہے مگر اسموتھلی وہ اپنی ڈیسٹینیشن کی طرف بڑھ جاتے ہیں. مگر کچھ لوگوں کی لائف ان کے لیے پنشمنٹ بن جاتی ہے. ریزن کیا ہوتا ہے؟ جو استغفار کرتے ہیں ان کی لائف اسموتھلی ہو جاتی ہے, جو استغفار نہیں کرتے وہ بھی اس دنیا اندر 70-80 ایئرز گزارتے ہیں مگر بہت ڈیفیکلٹ لائف ہوتی ہے. اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں استغفار